بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 3 سے آج لیسن نمبر 6 پڑھیں گے۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے کروسیڈز یہاں سے، یہ ہے پیج نمبر 50 پہ۔ اچھا، کروسیڈز کہتے ہیں صلیبی جنگیں۔ اچھا، تو یہ نیچے ڈیفینیشن موجود ہے صلیبی جنگوں کی۔ دی کروسیڈز صلیبی جنگیں ور تھی اے سیریز آف وارز، جنگوں کا ایک سلسلہ، یعنی صلیبی جنگوں کا ایک سلسلہ تھا۔ اور یہ جنگ کب ہوئی تھی؟ ڈیورنگ دا مڈل ایجز، قرون وسطیٰ کے دوران، یعنی جو وسطی زمانہ ہے، ایک زمانہ ہے جس کا نام ہے مڈل ایجز، یعنی وسطی زمانہ۔ جن میں، یعنی ان جنگوں میں، دا کرسچنز آف یورپ کے جو عیسائی تھے، ٹرائیڈ، انہوں نے کوشش کی، ٹو ریگین، دوبارہ حاصل کرنے کی۔ کیا چیز دوبارہ حاصل کرنے کی؟ کنٹرول، یعنی کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی، کنٹرول حاصل کرنے کی دوبارہ کوشش کی۔ کون سے مقام کی کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی دوبارہ؟ آف یروشلم کی، اینڈ دا ہولی لینڈ، اور مقدس زمین کی، یعنی اور مقدس زمین دوبارہ حاصل کرنے کی بھی کوشش کی کہ ان کا بھی ان کے پاس کنٹرول ہو فرام دا مسلمز، مسلمانوں سے، یا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، یا مسلمانوں کے تسلط سے۔ جو یورپ کے عیسائی تھے انہوں نے کوشش کی۔ یہ جو یروشلم تھا، واز امپارٹینٹ، یہ اہم تھا کن لوگوں کے لیے؟ ٹو جیوش پیپل، یہودی لوگوں کے لیے۔ اس کی وجہ کیا تھی اہم ہونے کی؟ کیونکہ اٹ واز دا سائٹ، کیونکہ یہ مقام تھا، یہ سائٹ تھا، مقام تھا، جگہ تھی، آف دا اوریجنل ٹیمپل، اصلی عبادت گاہ کی۔ ٹیمپل کہتے ہیں یہ اس کو، مندر کو، عبادت گاہ، کیونکہ یہ اصل عبادت گاہ کا مقام تھا، جگہ تھی، تو اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اچھا، بیلڈ بائی، یعنی اس ٹیمپل کو جو بنایا تھا کس نے؟ بائی حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اٹ واز امپارٹینٹ ٹو دا مسلمز، یہ مسلمانوں کے لیے اہم تھا۔ کیا چیز اہم تھا؟ یہ مقام، بیکاز، کیونکہ اٹ از ویئر، یہ وہ جگہ ہے، یا یہ اس جگہ واقعہ ہے، دے بلیو، جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے۔ کون سا عقیدہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ascended to heaven، یعنی اس نے جنت کا سیر کیا تھا۔ ascend کہتے ہیں چڑھنے کو، یعنی جنت تو آسمانوں کی طرف ہے، تو یہ اس لیے یہاں پہ ascend کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ascended to heaven، یعنی اوپر جنت کا سیر کیا تھا۔ It was important to Christians، یہ عیسائیوں کے لیے اہم تھا۔ کیوں؟ As it is where، کیونکہ یہ وہاں ہے، they believe، جن کے بارے میں ان کا خیال ہے، Christ was crucified، کہ وہاں پہ کریس جو تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، وہ کروسیفائڈ ہوئے تھے، یعنی سولی پر چڑھائے گئے تھے، یا اس سے پھانسی دی گئی تھی، اینڈ روز اگین، اور دوبارہ اٹھے تھے۔ There were around 30,000 soldiers from the Europe in the first crusade۔ اچھا، پہلے صلیبی جنگ میں یورپ کی طرف سے تقریباً 30,000 سولجر شامل تھے، 30,000 سپاہی، یا 30,000 سپاہیوں نے حصہ لیا پہلے صلیبی جنگ میں۔
दे वर मेड अप ऑफ, यानी ये तादाद जो थी, यानी ये जो 30,000 लोग थे, ये 30,000 सिपाही थे, इनमें शामिल थे नाइट्स घुड़सवार या पहलवान, या यानी जो लड़ाई में बहादुर हो या जो लड़ने में माहिर हो, पीजेंट्स मजदूर, एंड अदर कॉमनर्स और दूसरे आम लोग। सम सा द आर्मी, कुछ ने देखा, यानी बाज लोगों ने देखा, क्या देखा, द आर्मी फौज को, इस फौज को, एज ए वे कि ये एक तरीका था, ये एक रास्ता था, किस चीज़ का, टू गेट रिच, अमीर होने का, एंड ट्राइड आउट, और आजमाया, यानी और इन लोगों ने आजमाया, क्या चीज़ आजमाया, दे आर फाइटिंग स्किल्स, अपने लड़ाई के महारतों को, वाइल, जबकि अदर सा, दूसरे लोगों ने देखा, इट, इसको, एज ए वे, एक तरीके के तौर पर, कि ये एक तरीका था, इनटू ह्यूमन, जन्नत में जाने का। देयर वर ए नंबर ऑफ क्रूसेड्स दैट टुक प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ 200 ईयर्स, यानी 200 साल के अरसे में बहुत से सलीबी जंग रुनुमा हुए, या सलीबी जंगें हुई, या स्टार्टिंग इन 1095 CE, जो 1095 ईस्वी से शुरू हुई ये सलीबी जंगें। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 1, दी फर्स्ट क्रूसेड, पहली सलीबी जंग। ये कब से कब तक थी ये सलीबी जंग? पहली सलीबी जंग 1095 to 1099 CE, यानी 1095 से 1099 ईस्वी तक। दी फर्स्ट क्रूसेड, ये जो पहली सलीबी जंग थी, वाज ए मिलिट्री कैंपेन, ये एक फौजी मार्का था या फौजी मुहिम थी, बाई वेस्टर्न यूरोप फोर्सेज, जिसको, यानी इस मुहिम को मगरबी यूरोप के फौजों ने शुरू किया था। किस मकसद के लिए? टू रिकैप्चर द होली सिटी ऑफ जेरूशलम, ताकि मुकद्दस शहर यरूशलेम को पर दोबारा कब्ज़ा हासिल किया जाए, एंड द होली लैंड फ्रॉम मुस्लिम कंट्रोल। और दूसरी बात ये थी कि मुसलमानों के कंट्रोल से, मुसलमानों के तसल्लुत से मुकद्दस लैंड, मुकद्दस ज़मीन को भी दोबारा हासिल किया जाए। ये यहाँ पे ये दी होना चाहिए, THYE, ये गलत लिखा गया है, ये THE है, दी। दी क्रूसेडर्स, यानी सलीबी जंग लड़ने वालों ने डिफीटेड, शिकस्त दी, द सेल्जुक टर्क्स, सेल्जुक तुर्कों को, एंड टुक द कंट्रोल ऑफ जेरूशलम, और यरूशलेम का कंट्रोल संभाल लिया, और यरूशलेम का कंट्रोल संभाल लिया या हासिल किया। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 2 पे, द सेकेंड क्रूसेड, दूसरी सलीबी जंग। ये कब से कब तक हुई ये जंग? 1147 to 1149 CE, 1147 ईस्वी से 1149 ईस्वी तक। इन 1146 CE, 1146 ईस्वी में, द सिटी ऑफ एडिसा, एडिसा का जो शहर था इन ग्रीस, यूनान में, वाज कॉन्कर्ड बाय द टर्क्स, तो इसको तुर्क लोगों ने फतह किया। देन, इसके बाद, ए सेकेंड क्रूसेड वाज लॉन्च्ड, दूसरी सलीबी जंग शुरू की गई या शुरू हुई, बट वाज अनसक्सेसफुल, लेकिन नाकाम रहा ये जंग, अनसक्सेसफुल, नाकाम, लेकिन ये कामयाब न हो सका। सुल्तान नूरुद्दीन जहांगीर इज रिगार्डेड, समझे जाते हैं, एज एन इम्पॉर्टेंट फिगर, एक अहम शख्स के तौर पर, ऑफ द सेकेंड क्रूसेड, दूसरी सलीबी जंग के या दूसरी सलीबी जंग में। अच्छा, नंबर 3, द थर्ड क्रूसेड, तीसरी सलीबी जंग, 1187 to 1192 CE,
جو 1187 سے 1192 عیسوی تک جاری رہی۔ ان 1187 CE 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریکیپچرڈ دا سٹی آف جیروسلم فرام دی کرسچنز، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے یروشلم کے شہر کو دوبارہ قبضے میں لیا۔ اچھا، دی تھرڈ کروسیڈ واز لیڈ بائی ایمپرر باربروسا آف جرمنی، کنگ فلپ اگسٹس آف فرانس اینڈ کنگ ریچرڈ دی لائن ہارٹ آف انگلینڈ۔ اچھا، تیسرے صلیبی جنگ کی قیادت جرمنی کے باربروسا شاہنشاہ یا جرمنی کے شاہنشاہ باربروسا، فرانس کے کنگ فلپ اگسٹس اور انگلینڈ کے ریچرڈ دی لائن ہارٹ نے کی، یعنی ان تینوں نے تیسری جنگ عظیم کی قیادت کی۔ کن لوگوں نے؟ ایک تو ایمپرر تھا، شاہنشاہ تھا باربروسا جس کا نام تھا، اور جرمنی کا یہ شاہنشاہ تھا، بادشاہ تھا۔ اور دوسرا کون تھا؟ کنگ فلپ اگسٹس جو کہ فرانس کا بادشاہ تھا۔ اور تیسرا کون تھا؟ اینڈ کنگ ریچرڈ دی لائن ہارٹ آف انگلینڈ، یعنی انگلینڈ کے کنگ ریچرڈ دی لائن ہارٹ۔ یہ لائن ہارٹ یہ یہاں پہ اس کا ٹائٹل ہے، لائن ہارٹ یعنی جو دل کا شیر رکھتا ہو۔ تو ریچرڈ دی لائن ہارٹ، ریچرڈ لائن ہارٹ جو تھے فاٹ صلاح الدین ایوبیز مسلم واریئرز ان پیلسٹائن فار سیورل ایئرز۔ اچھا، ریچرڈ دی لائن ہارٹ جو تھے تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے مسلمان جنگجو کے خلاف فلسطین میں کئی سالوں تک جنگ کی یا لڑے، بٹ ہی فیل ٹو کانکر جیروسلم، لیکن وہ جیروسلم کو فتح کرنے میں ناکام رہے، نہ کر سکے۔ اچھا، نمبر 4 پہ ہے دی فورتھ کروسیڈ، چوتھی صلیبی جنگ 1202 to 1204 CE، جو 1202 عیسوی سے 1204 عیسوی تک جاری رہی۔ دی فورتھ کروسیڈ، چوتھی صلیبی جنگ، واز اے ویسٹرن یورپین آرمڈ ایکسپیڈیشن۔ اچھا، تو چوتھی صلیبی جنگ جو تھی یہ مغربی یورپ کی ایک مسلح ایکسپیڈیشن تھی، یا ایک مسلح مہم تھی یا معرکہ تھا۔ اوریجنلی انٹینڈیڈ ٹو کانکر مسلم کنٹرول یروشلم، جس کا اصل مقصد مسلمانوں کے قبضے سے یروشلم کو، یا یروشلم جس پر مسلمانوں کا تسلط تھا یا غلبہ تھا یا قبضہ تھا، اسے فتح کرنا تھا۔ پوپ انوسینٹ دی تھرڈ، پوپ انوسینٹ سوئم جو تھے کالڈ فار دا فورتھ کروسیڈ، تو اس سے پہلی چوتھی صلیبی جنگ میں مدد طلب کی گئی، کس مقصد کے لیے؟ ٹو لیبریٹ جیروسلم، تاکہ یروشلم کو آزاد کیا جا سکے، فرام مسلم رول، مسلمانوں کی حکومت سے یا مسلمانوں کے تسلط سے۔ بٹ دی کروسیڈرز اٹیکڈ کانسٹینٹینوپل، لیکن جو کروسیڈر تھے یعنی صلیبی جنگ لڑنے والے تھے، انہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ اور یہ قسطنطنیہ کون سا مقام تھا؟ دی کیپٹل آف دی بیزنٹائن امپائر، جو بازنطینی سلطنت کا دارالخلافہ تھا۔ یہ جو کانسٹینٹینی پول جو تھا یعنی قسطنطنیہ، یہ بازنطینی سلطنت کا دارالخلافہ تھا۔ دی سیک آف کانسٹینٹینوپل اکرڈ، قسطنطنیہ کی جو تباہی تھی یہ واقعہ ہوئی کب؟ ان 1204 CE، 1204 عیسوی میں۔ اینڈ دا کروسیڈر آرمیز، اور صلیبی فوجوں نے
اور صلیبی جنگ کی جو آرمی تھی یا جو فوجیں تھی کیپچرڈ اینڈ دا کروسیڈر آرمی کیپچرڈ، اور یعنی انہوں نے اس پر قبضہ حاصل کیا، لوٹیڈ، انہوں نے لوٹ کا سوٹ کی، اینڈ ڈسٹرائڈ پارٹس آف کانسٹینٹینوپل، اور قسطنطنیہ کے علاقوں کو یا حصوں کو کیا تباہ کیا۔ آفٹر دا فورتھ کروسیڈ، چوتھی صلیبی جنگ کے بعد، سم مور کروسیڈ وارز، کچھ مزید صلیبی جنگیں ور آلسو فاٹ بھی لڑی گئی۔ اچھا، کازز آف کروسیڈز، اچھا صلیبی جنگوں کے وجوہات، یہ صلیبی جنگیں کیوں شروع ہوئی تھی؟ دی پریچنگ آف دی ہولی وار اگینسٹ دا مسلمز بائی پوپ اربن II۔ اچھا، یہ جو ہولی وار تھا یعنی پاک جنگ، جیسے جنہیں وہ مقدس جنگ سمجھتے تھے، تو اس کے پھیلنے سے اگینسٹ دا مسلمانوں کے خلاف، یعنی جب یہ مسلمانوں کے خلاف اس نے وسعت اختیار کی، یا یہ جب پھیلا بائی پوپ اربن II، جس کو یعنی یہ جو ہولی وار تھا اس کو کس نے شروع کیا تھا؟ بائی پوپ اربن II، جس کو پوپ اربن II نے شروع کیا تھا، واز دا امیڈیٹ کاز، تو یہ فوری سبب تھا آف دی کروسیڈز، صلیبی جنگوں کا۔ دی انیشل کروسیڈ، ابتدائی صلیبی جنگ یا پہلی صلیبی جنگ، بیگن شروع ہوئی کب؟ وین دا سیلجوک ٹرکس، جب سیلجوک ترکوں نے ٹوک کنٹرول حاصل کیا آف دی ہولی لینڈ، مقدس زمین کا۔ ان 1070 CE، 1070 عیسوی میں، وین دا ٹرکس ٹوک کنٹرول، جب ترکوں نے کنٹرول حاصل کیا، دے ریفیوز دا کرسچن پیلگرمز، تو انہوں نے عیسائی جو حج کرنے والے تھے انہیں انکار کیا، ٹو وزٹ دیئر ایریاز، اپنے علاقوں میں جانے سے، یعنی ترک لوگوں نے عیسائی جو حج کرنے والے تھے انہیں اپنے علاقے میں جانے سے روکا۔ بیزنٹائن ایمپرر الیگزیس I، بازنطینی شاہنشاہ جس کا نام تھا الیگزیس اول، کالڈ فار ہیلپ فرام دی پوپ، تو اس نے پوپ سے مدد طلب کی، کس مقصد کے لیے؟ ٹو پوش دیم آؤٹ آف دی ہولی لینڈ، تاکہ انہیں مقدس زمین سے باہر نکالا جا سکے، کن کو؟ ترکوں کو۔ دی پوپ ہیلپڈ ٹو گیدر این آرمی، پوپ نے فوج اکٹھی کرنے میں مدد کی، پرائمریلی بنیادی طور پر، ود دا ہیلپ آف دی فرینکس، فیرنگیوں کی مدد سے اس نے فوج اکٹھی کی یا فوج اکٹھی کرنے میں مدد کی، لیکن اس میں فرینکس یعنی فیرنگیوں کی بھی مدد حاصل تھی بنیادی طور پر اس میں، اور کن لوگوں کی؟ اینڈ دا رومن ڈائنیسٹی، اور رومی جو ڈائنیسٹی تھی یا سلطنت تھی یا جو حکومت تھی، ان کی طرف سے بھی اسے مدد حاصل تھی یا حمایت حاصل تھی۔ ود دا اسٹیبلشمنٹ آف دا مسلم رول ان سیریا اینڈ پیلسٹائن، یعنی جب شام اور فلسطین میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، دا کرسچنز ڈیزائرڈ مور فریڈم آف ریلیجن، تو عیسائیوں نے مزید مذہبی آزادی کی خواہش ظاہر کی، ورشپ یعنی عبادت کرنے کی خواہش ظاہر کی، اینڈ سیکیورٹی آف لائف اینڈ پراپرٹی، اور جان و مال کی حفاظت کی بھی خواہش ظاہر کی۔ دا ریلیجس فیناٹیسزم، یہ جو مذہبی جذبہ تھا
یا یہ مذہبی جذبہ واز میکسڈ مل گیا ود ادر ورلڈلی موٹیوز دوسرے دنیاوی محرکات کے ساتھ یا دوسرے دنیاوی مقاصد کے ساتھ. سچ از جیسا کہ گریڈ لالچ لوٹ اینڈ پلنڈر لوٹ کا سوٹ لوٹ اینڈ پلنڈر کا سوٹ لوٹ یعنی لوٹ اور کا سوٹ. اچھا نیکسٹ ہے کانسیکوینسز آف کروسیڈس یعنی صلیبی جنگوں کے اثرات. کانسیکوینسز اثرات. دی کروسیڈس پروڈیوسڈ مینی امپارٹنٹ کانسیکوینسز آن دی ورلڈ. اچھا صلیبی جنگوں نے دنیا پر بہت سے اہم اثرات مرتب کیے. کروسیڈس براٹ یورپ انٹو کلوز کانٹیکٹ ود دا مسلم ورلڈ. صلیبی جنگوں کی وجہ سے یا صلیبی جنگوں نے یورپ کو مسلمان دنیا کے قریب لایا. دا کروسیڈس پروڈیوسڈ دا انٹرسٹ آف یورپ ان دا فیلڈ آف ٹریڈ اینڈ کامرس. صلیبی جنگوں نے تجارت اور کامرس کے شعبے میں یورپ کی دلچسپی پیدا کی. When the European returned to their countries جب یورپ کے لوگ اپنے ملک واپس ہوئے they established markets of the eastern goods تو انہوں نے وہاں پہ مشرقی سامان کے لیے مارکیٹیں قائم کی یا مارکیٹیں کھولی. اچھا The western people began to feel the necessity of eastern goods. مغربی لوگوں نے مشرقی سامانوں کی ضرورت محسوس کرنے لگے یا ضرورت محسوس کی. ایز اے ریزلٹ نتیجے میں یا اس کے نتیجے میں دی کمرشل ایکٹیویٹیز تجارتی سرگرمیاں بٹوین دا ویسٹ اینڈ ایسٹ مغرب اور مشرق کے درمیان لیڈ ٹو دا میری ٹائم ٹریڈ ان دا میڈیٹرین. تو یہ بحیرہ روم میں بحری تجارت کا سبب بنا. یعنی جب یہ کمرشل ایکٹیویٹیز یعنی تجارتی یہ جو سرگرمیاں شروع ہوئی تو اس کے نتیجے میں بحیرہ روم میڈیٹرینین یعنی بحیرہ روم کا جو خشکی کا علاقہ ہے جہاں پہ لوگ آباد ہے تو وہاں پہ یہ تجارتی بحری تجارت کا سبب بنا. دی کرسچن نیشنز آف یورپ یورپ میں جو عیسائی قومیں تھی ور گریٹلی امپریسڈ تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی بائی مسلم کلچر مسلمانوں کی ثقافت سے آرٹ سے یعنی مسلمانوں کے آرٹ سے مسلمانوں کے فن سے لرننگ اور مسلمانوں کے علم سے ویچ دے ایکوائرڈ فرام دیمو جنہیں انہوں نے ان سے حاصل کیا تھا. کن سے حاصل کیا تھا؟ مسلمانوں سے. thus اس طرح began the dawn of European Renaissance of science and learning. اس طرح یورپ میں سائنس اور علم میں حیات نوش کی صبح طلوع ہوئی. ساری نشاط ثانیہ رینائسنس کہتے ہیں نشاط ثانیہ یعنی جب ان کے اندر یورپ کے لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی. کون سے شعبوں میں؟ سائنس اور لرننگ میں یعنی سائنس اور علم میں. وہاں پہ سورج طلوع ہوا. اچھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس یونٹ تو اس طرح یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے اس چیپٹر کا. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کے مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.
تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.